قیمت پر ملی۔ نون کے رہنما طلال چودھری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ نے خود خط لکھا سپریم کورٹ اور پاکستان کو کہ تحقیقات کی جائیں، اور نہ صرف سپریم کورٹ میں بلکہ اپنی متحد جے آئی ٹیز میں بھی پیش ہوتے رہے، خود نہیں اپنی بیٹی سمیت اپنے تمام پارٹی کے لوگ جس کو بھی بلایا گیا، وہ ذاتی کاروبار جو کہ سیاست سے پہلے شروع کیے گئے تھے ایک ایک چیز پر پیش بھی ہوئے، اس کے باوجود کہ ہمیں جے آئی ٹی کی تشکیل سے لے کر ایک ایسا احتساب جو کہ وچ ہنٹنگ تھا، اس کے باوجود ہم نے ہر سزا بھگتی بھی، ہر فورم پر پیش بھی ہوئے، اور ایک لمحے کے لیے بھی جن لوگوں پر ہمیں اعتراض بھی تھا ان کے سامنے بھی ہم جاتے رہے۔ لیکن آپ کے پاس آپ یہ توشہ خانہ دیکھ لیں، خان صاحب نے کتنا شور مچایا تھا، 3 فلیٹ 3 فلیٹ 3 فلیٹ 3 فلیٹ تو لندن کے حلال کی کمائی اور کئی سالوں کا کاروبار، کئی دہائیوں کے کاروبار کے بعد انہوں نے بنائے تھے۔ آپ، تمہاری بیگم، تمہاری مرشد، تمہاری گھر والی کا جس کا نام لینا تم کہتے ہو منع ہو، اس کی ایک انگوٹھی کی قیمت ان 3 فلیٹوں سے زیادہ ہے۔ توشہ خانہ میں صرف آپ نے ڈاکہ نہیں ڈالا، چوری نہیں کی، بلکہ آپ نے کمال کے نئے ورلڈ ریکارڈ بنائے ہیں۔ 6 ارب کی چیز آپ نے چند صرف 1.5 کروڑ میں لے لی ہے۔ 6 ارب کی چیزیں مس ڈکلیریشن کی ہے، بد بیانتی کی ہے، اور آپ نے ایک ایک چیز کو انڈر ویلیو کر کے اپنی جیب میں رکھا ہے۔ ہمیں بھی نام لینے کا شوق نہیں ہے کہ اگر آپ کی گھر والی سیاست میں نہیں ہے، ہمیں نام لینے کا شوق نہیں ہے، لیکن اسی پردے کے اندر پاکستان کے لوگوں کے ہیرے جواہرات اور وہ گھڑیاں چھپی ہیں اسی پردے کے اندر جو انہوں نے، جس پہ وہ چھپی ہوئی ہیں۔ جو آپ کیوں نہیں دیتے؟ آج بھی الیکشن کمیشن پہ تاریخیں تھیں، یا آپ تاریخ مانگ لیتے ہیں یا آپ جواب دینے نہیں آتے۔ آپ کی بچی کا معاملہ ہو، معاملہ گھڑی کا ہو، یا معاملہ آڈیو لیکس کا ہو، آپ انٹرنیشنل امبیرسمنٹ ہے پاکستان کے لیے، شرم آتی ہے۔ یعنی جس آدمی نے اپنے بچے شو نہیں کیے وہ چاہتا یہ ہے کہ پاکستان میں احتساب ہو۔ پاکستان میں احتساب کا معیار، سٹینڈرڈ ایک جیسا نہیں ہوگا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی تو فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی وہ جس کو فیئر اینڈ فری الیکشن تو چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے قانون میرے پہ نہ لگے، 62-63 میرے مخالف پہ لگے، اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لانے پر نہ تاحیات نااہل ہو، میں اپنے بچوں کو مس ڈکلیئر کروں، میں توشہ خانہ کی کروڑوں اربوں کی گھڑیاں، جیولری، ہیرے جواہرات کھا جاؤں، میرے پہ کوئی اطلاق نہ ہو، مجھے نہ پوچھا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک جیسا قانون سب کے لیے ہوگا، اور آپ عمران خان تمہیں سامنا کرنا پڑے گا ان سوالوں کے جواب کے بغیر۔ ہم بھی مطمئن نہیں ہیں کہ الیکشن فیئر اینڈ فری کیسے ہوگا۔ الیکشن تو 62-63 قانون کے تحت ہوتا ہے، تم پہ لگے نہ، اور باقی ساری دنیا کو ناجائز کیسوں میں کوئی تاحیات نااہل اور کوئی کئی سال کے لیے نااہل۔ اور یہ تمام جو کیسز ہیں اس میں آج بھی آپ نے جواب نہیں دیا، بہانے بنائے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کا وکیل فرما رہا تھا یہ تو پہلے فیصلہ ہو گیا۔ بھائی تم وکیل صاحب یہ بتاؤ کہ یہ بچی عمران خان کی ہے یا نہیں، سوال تو اتنا ہے۔ بچی کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہمیں وہ ہمارا اس سے کوئی، وہ بھی بیٹیوں جیسی ہے، نام تم نے نہیں دیا۔ تمہارے وکیل کو سادہ سے سوال پر جواب دینا کیوں نہیں آتا؟ اور توشہ خانہ کا، فورن فنڈنگ کا جواب ہو تو الیکشن کمشنر کو گالی، توشہ خانہ کا جواب تمہارے پاس، جی آپ انکوائری نہیں کر سکتے، میری مرضی ہے۔ تمہاری مرضی کیا تم قانون سے بڑے ہو؟ تمہاری مرضی نہیں ہے، قانون کی مرضی چلے گی، تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔
तुम कौन होते हो अपनी मर्जी चलाने वाले? मेरी मर्जी है, मेरी घड़ी है, तुम्हारी घड़ी नहीं थी, घड़ी पाकिस्तान की थी। वजीर आजम हाउस को बेचा जाता रहा। वजीर आजम हाउस में मंडी लगाई हुई थी कि सस्ती चीज आती थी, महंगी बेची जाती थी। और जो मुर्शिद, मुरीद और इनके चेलों की कहानियां ये अजीब है। मुर्शिद मुरीद को बेचती रही है, वो अपने शौहर के ओहदे का सौदा करती रही हैं, और जो चेले हैं उनको आगे दी जाती थी चीजें, जाओ तुम ये बेच आओ, तुम ये बेच आओ, तुम ये इसके पैसे पकड़ कर ले आओ। सो ये तमाम चीजें जो हैं, एफआईए को आज इंक्वायरी के लिए वफाकी जो कबीना है उसने कह दिया है, कोई चीज छुपाई नहीं जाएगी कौम से। और ये जो कहते हैं कि घड़ी की कितनी कीमत थी, पूरी दुनिया में उन जिनकी घड़ियां हैं, जिस कंपनी की घड़ियां, उनके शोरूम्स हैं, और लोगों के हाथों में मोबाइल और आपके हाथों में जरा करके देखें उस घड़ियों की कीमत, उस अंगूठियों, उस हार, और उन्हें कि कितनी कितनी कीमत है। यानी आप ये सोच लें कि पिर्च प्याली जिसमें हम चाय पीते हैं 3500 रुपए की खान साहब ने खरीदी है। 1000 रुपए का कारपेट खरीदा है। आईफोन जो पाकिस्तान में 3 लाख से कम नहीं मिलता, खान साहब ने सिर्फ 35,000 कीमत लगाई और उसका 20% देकर वो आईफोन खरीदा है। और ये सारी डकैतियों और चोरियों के बाद हैं सादिक और अमीन। और ये तमाम चीजें, और जब हम इनको सवाल पूछते हैं, कह रहे हैं जी ओ हो मेरे घरवाली से ना पूछो, मैं ही अपने घरवाली से अंगूठी, हार और वो चीजें ले दो, हम तुम्हारी घरवाली की तरफ देखते भी नहीं है। नहीं तो कानून का हाथ तुम्हारे से होता हुआ तुम्हारे घर तक और तुम्हारी घरवाली तक जाएगा। यह मुमकिन नहीं है कि आप लोगों पर छोटे छोटे इल्जाम लगाकर अपनी सियासत करें और जब आप पर सही इल्जाम लगे तो उसका आप जवाब ना दें। सिर्फ पंजाब में जो कुछ हो रहा है, पंजाब में रोजाना दिहाड़ी लगाई जाती है। यानी परवेज अलाई साहब अपने बेटे क्राउन प्रिंस मोनस अलाई के साथ दिहाड़ियां कर रहे हैं और इमरान खान की मर्जी से कर रहे हैं। सिर्फ एक डील के अंदर, जो कि निजी हाउसिंग सोसाइटी के लिए ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड में सियालकोट, खारियां, फैसलाबाद और झेलम में तब्दील करने के लिए 4 बिलियन की डील हुई है। इमरान खान को पता है, हाउसिंग सोसाइटी का नाम भी सबको पता है। सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी, निजी हाउसिंग सोसाइटी से डील, इस तरह की वारदातें आप डाल रहे हैं। और उसके बाद चोई परवेज अलाई साहब अगर चोई शुजात के नहीं बने तो वो खान साहब के कहां से बनेंगे? वो घर से भी गए हैं और वजारत आला से भी उन्हें हाथ धोना पड़ रहा है। वो बड़ा अच्छा था कि अपने घर में रहते, अपने बड़े चोई शुजात उनके साथ रहते, ओहदा भी होता और इज्जत भी होती। किसी किस्म का वहां एडवेंचर नहीं होने देंगे। आपने असेंबली तोड़नी है, पहले एतमाद का वोट लें। जिस वजीर आला के पास एतमाद ही नहीं है वो असेंबली कैसे तोड़ सकता है? पहले एतमाद के वोट पर 186 अरकान दिखा दें कौम को, अगले मिनट पर तोड़ दें। और यह आपकी भूल है। हमने तो मुशर्रफ की आमरीयत में भी लड़ा है और हम तुम्हारी आमरीयत से भी लड़ते रहे। इलेक्शन से ना दौड़ रहे हैं। इलेक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें शौक नहीं है। हमने तुम्हारा मुकाबला तुम्हारी हुकूमत के होते हुए और तुम्हें 1 नहीं 2 नहीं कई दर्जन लगातार इलेक्शन हराते रहे। बिल्कुल मुकाबला करेंगे इलेक्शंस में। जो हम मार्शल लॉ से नहीं डरे, हम इलेक्शन से डरते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन इलेक्शन के लिए पाकिस्तान में माहौल होना चाहिए। फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए कानून का इतलाक तमाम पार्टियों पे और उनके सरबराहों पे एक जैसा होना चाहिए। नवाज शरीफ बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नाहिल और तुम बेटी ना जाहिर करो और सादिक और अमीन, यह कानून पाकिस्तान में ऐसे नहीं चल सकता।
ایک جیسا انصاف کا ترازو جو ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے. فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے ماحول، اور اس سے پہلے پاکستان کی معیشت میں اتنی سخت ہونی چاہیے کہ وہ کسی انٹرم گورنمنٹ یا الیکشن کو برداشت کر سکے. ہم نے اپنا سیاسی نقصان کیا ہے، بے شمار کیا ہے، صرف اس پاکستان کی خاطر. ایک سائیڈ پر آسان راستہ تھا کہ ہم جس دن اقتدار میں آئے تھے الیکشن میں چلے جاتے اور الیکشن جیت کر 5 سال کی حکومت بتاتے، لیکن دوسرے راستے پر اکیلا پاکستان اور غریب کی روٹی اور غریب کا چولہا تھا. خدا کی قسم اپنے اقتدار کے لیے نہیں، اس غریب کے چولہے اور پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے اس اقتدار کو یہ چند مہینے اقتدار لیا ہے، اپنا سیاسی نقصان کیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے آپ کو الیکشن کمشنر کو روز گالی دیتے ہیں، اس کے فیصلے آپ کو قبول نہیں ہیں. اس نے آج آپ کو 5 پیشیوں پہ بلایا، آپ نظر نہیں آئے. جس چیف الیکشن کمشنر کو آپ اس کا فیصلہ قبول نہیں کرتے، جب وہ الیکشن کا فیصلہ سنائے گا کیسے قبول کریں گے؟ سو فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے رولز جو ہیں وہ طے کریں گے. جہاں کوئی ریفارم ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس سے پہلے مساق معیشت ہے، غریب کی روٹی ہے. پاکستان کا ڈیفالٹ سے بچانا ہے، پاکستان کو اندھیروں میں جانے سے بچانا ہے. سیاست ہوتی رہے گی، سب سے پہلے معیشت اور پاکستان کا ڈیفالٹ اور غریب کا چولہا چلانا ہے. سو مساق معیشت، رولز آف دی گیم طے کریں گے فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے. اور فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے خان صاحب 4-5 چیزوں کا جواب دیے بغیر نہیں ہوگا. توشہ خانہ کا جواب دینا پڑے گا، بچی والے کیس کا جواب دینا پڑے گا، سائفر کا جواب دینا پڑے گا، فورن فنڈنگ کا حساب دینا پڑے گا. 2 گو کے اس کے بعد جب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو الیکشن بھی ہوگا. تھینک یو ویری مچ. صاحب یہ بتا دیجیے، جب آپ آج بھی ارشد شریف کے خلاف کیس بنے، عالم سواتی کے خلاف کیس بنے درجنوں کے حساب سے، یا اور جو کیسز بنے ہیں، حکومت آ گئی ہے، اس وقت کون آپ کے خلاف چل رہا تھا اور آپ کون کرتے ہیں یہ سارے کے سارے کیسز آپ لوگ بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں ہے. میں آپ سارے صحافی ہیں اور آپ لوگ پورے پاکستان کے لوگوں کو کور کرتے ہیں. اعظم سواتی کی ٹویٹ کوئی پڑھ کے سنا دے، کتنا مرضی آپ مخالف ہوں کسی کے، گالی نہیں آپ دے سکتے، اور گالی بھی آپ پورے ادارے کو نہیں دے سکتے. جو سلوک ہمارے ساتھ کیا گیا تھا اس کا عشر اشیر بھی ان کے ساتھ نہیں ہوا. اور شہباز گل کا 2 دن کا ریمانڈ اور یہاں 90 دن کا ریمانڈ. اس کے ڈرائیور کی بیوی 1 دن کے لیے گرفتار. یہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں موت کی چکی میں جیلوں میں. وہاں پر یہاں پر دن چڑھتا نہیں ہے تو لوگوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں. ہمارے تو کئی برس گزر جاتے تھے. اور اس وقت بھی جن لوگوں پہ کیسز ہیں وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں اور وہ آپ کے کیمروں کے سامنے چل رہے ہیں. شہباز گل ہو یا اعظم سواتی، ہمیں یہ انہوں نے خود انوائٹ کیا ہے کہ قانون ان کے خلاف. اس سے زیادہ بولتے ہیں اور بھی آپ بہت سارے ہمارے اپوزیشن کے، عمران خان کے ارد گرد ہونے والے لوگ. کسی کو سیاسی بیان بازی پہ نہیں پکڑا گیا، لیکن اداروں پہ حملہ آور ہوں صرف اس لیے کہ آپ عمران خان کو خوش کرنے کے لیے، تو قانون پھر حرکت